دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلو پہل اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی، جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، مدبر کائنات ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے قبضے میں، کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتی ہے، اور نہ آسمان اور زمین کے اندر کسی کو کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر مل سکتی ہے۔ اسی اللہ کی تعریف و توصیف جس نے مخلوقات میں، اللہ کے بہت سارے مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بنا کر بھیجا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو خوبصورت بنا کر، بہترین سانچے میں ڈھال کر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو مبعوث فرمایا۔ سمجھنے کے لیے، نصیحتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عقل سلیم سے بھی نوازا، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو اور تمیز کرنے کی صلاحیت بھی اللہ رب العالمین نے عطا کی۔
اسی اللہ کی تعریف و توصیف جس نے ہماری رہنمائی کے لیے، صحیح راہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوں وہ ہے دعا کی اہمیت۔ سامعین، اسی مناسبت سے آپ کے روبرو میں نے ایک آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے تو کہیے فإنی قریب، اللہ رب العالمین جو ہے بہت ہی قریب ہے، ہم سے اور آپ سے بہت ہی زیادہ نزدیک ہے، اتنا زیادہ نزدیک ہے، اتنا زیادہ قریب ہے، کہتے ہیں کہ انسان کے گلے میں جو شہ رگ ہے اس رگ سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین قریب ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین قریب ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں ان کی فریاد کو سنتا ہوں، میں انسان کی جو ہے ضروریات کو پوری کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں، یقین کی حالت میں مجھے پکارے اور مجھے یاد کریں۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، دعا کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو پکارنا، اللہ رب العالمین سے مانگنا، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، اس لیے کہ ہم اور آپ سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم اور سب آپ اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو سنو تم سب کے سب جو ہے فقیر ہو، اور اللہ رب العالمین جو ہے غنی ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ بڑا خوبیوں والا ہے۔ سامعین، اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے۔ ہم اور آپ اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، ہم اور آپ اپنی تمام کی تمام ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، اور ہر پریشانیوں کو، ہر مشکلوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم اور آپ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین پریشانیوں کو، اللہ رب العالمین انسان کی تکلیفوں کو جو ہے دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتلاؤ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، جب انسان پریشانیوں میں ہوتا ہے، جب انسان تکلیفوں میں ہوتا ہے، آزمائشوں کے حالات میں جب انسان ہوتا ہے، بھلا بتلاؤ ان کی پریشانیوں کو، آزمائشوں سے کون نجات دیتا ہے، آزمائشوں سے انسان کو کون نکالتا ہے، نکالنے والی ذات کون ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں صرف اور صرف وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ رب العالمین انسان کو مصیبتوں سے بھی نکالے گا، انسان کو پریشانیوں سے بھی نکالے گا۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ رب العالمین زمین کے اندر خلافت، زمین کے اندر وارث اور زمین میں خلیفہ بھی اللہ رب العالمین بنائے گا۔ آلہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن انسان بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیات جو نازل ہوئی، یعنی اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، یہ آیت جو ہے ابتدائی زندگی یعنی مکے کے ابتدائی حالات میں، شروع
ایام میں جو ہے یہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام مسلمان ہوئے تھے، صحابہ کرام اسلام قبول کیے تھے، لیکن قبول کرنے کے جرم میں، اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں صحابہ کرام کے اوپر ظلم، صحابہ کرام کے اوپر تکلیفیں، صحابہ کرام کے اوپر مصیبتیں جب آنے لگیں تو اس طرح سے صحابہ کرام فریاد کرنے لگے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگے، اللہ رب العالمین سے جو ہے مرادیں مانگنے لگے، اور پریشانیوں کو اور مستقبل میں آنے والی حالات کو اللہ کے سامنے رکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں زمین کا وارث ہم بنائیں گے، زمین کے خلافت ہم ہی عطا کریں گے۔ لیکن انسان جب مصیبت میں ہو، انسان جب پریشانیوں میں ہو، انسان کے ساتھ جب آزمائشیں ہوں، تو انسان کو چاہیے کہ تضرع کے ساتھ، انسان کو چاہیے کہ وہ گریہ وزاری کے ساتھ، انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے جب وہ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سامعین، ایک بات یاد رکھیں، ہماری اجتماعی زندگی ہو، اجتماعی کا مطلب ہے چاہے گھر میں جتنے سارے لوگ ہوں، ان سارے لوگوں کے اوپر اگر مصیبت آئے، یا اسی طرح انفرادی زندگی ہو، ہماری اور آپ کے اکیلے پن کی زندگی ہو، اگر اس زندگی میں پریشانی آئے، اگر اس زندگی میں تکلیفیں ہوں، اگر اس زندگی میں مصیبتیں ہمیں اور آپ کو لاحق ہوں، تو ہمیں اور آپ کو ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ جب دعا کرتا ہے گریہ وزاری کے ساتھ تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ دعا اہم عبادت ہے، دعا عبادتوں میں افضل عبادت ہے، اور دعا بہت بڑا ہتھیار بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے شریعت یہ تعلیم دیتی ہے، شریعت ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ حالات کتنے بھی ناگفتہ کیوں نہ ہو، حالات کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو، حالات کتنے بھی ناسازگار کیوں نہ ہو، حالات کتنے چیلنجز بھرے کیوں نہ ہو، ہمیں اس حالات میں، ہمیں اس کٹھن میں، ہمیں اس پریشانیوں میں، ہمیں اس تکلیف کے مرحلے میں ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ دشمن بظاہر کتنے طاقتور کیوں نہ ہو، دشمن چاہے کتنے اسباب و وسائل کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے کیوں نہ ہو، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم اسی طرح سے لاچار ہیں، تو ہمیں اس وقت بھی اللہ رب العالمین کو جو ہے یاد کرنا چاہیے۔ دشمن کے سامنے ہمیں اور آپ کو ہتھیار جلدی نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو اس حالت میں بھی دعا کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا، اتنے تو عاجز نہیں ہو سکتے، اتنے تو بے بس نہیں ہو سکتے، اتنے تو لاچار نہیں ہو سکتے کہ دعا بھی نہ کریں اور دعا بھی نہیں کر سکتے، اتنے تو عاجز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے حدیث ہے، آپ نے فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے بے بس انسان وہ ہے، سب سے لاچار انسان وہ ہے جو دعاؤں سے عاجز اور بے بس رہے، یا دعاؤں کو کرنے سے وہ جو ہے پرہیز کرے۔ ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ بات سکھلاتی ہے کہ حالات کتنے بھی پرآشوب کیوں نہ ہو، حالات کتنے چیلنجز بھرے کیوں نہ ہو، ہم کتنی مصیبت میں کیوں نہ ہو، ہم کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو، ہم کتنے بے بس اور کتنے لاچار کیوں نہ ہو، ہمیں اور آپ کو اس حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اور اللہ رب العالمین سے جو ہے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آیا کرتا ہے، یوں ہی اللہ رب العالمین کی تائید نہیں آتی ہے، بڑے صبر کے ساتھ اور بڑے صبر کے بعد، بڑے امتحانات کے بعد اور بڑے گریہ وزاری کے بعد ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کی تائید اور اللہ رب العالمین کی جو ہے مدد آتی ہے۔ انسان جب اپنے طور پر مصیبت میں مبتلا ہو، انسان جب اجتماعی سطح پر جب مصیبت میں مبتلا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ تمام کے تمام لوگ دعا کریں۔ ایک مصیبت ہے جو آ گئی، ایک تکلیف ہے جو ہمارے اور آپ کے اوپر آ گئی ہے، اب اس تکلیف کا سامنا ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، تو اس تکلیف کے سامنا کرنے کے لیے، اس مصیبت کا سامنا کرنے
کرنے کے لیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے تھا کہ وہ تضرع کرے، عذاب آنے کے بعد یا عذاب کے نازل ہونے کے بعد انسان گریہ گزاری کرے، انسان عاجزی اختیار کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے وہ فریاد کرے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، مصیبت آنے کے باوجود، تکلیفیں لاحق ہونے کے باوجود، بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود، حالات چیلنجز بھرے ہونے کے باوجود انسان کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین سے مدد نہیں مانگتا ہے۔ کیوں؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے اس حالات کو اس کے سامنے مزین کر دیتا ہے، یعنی اس کے سامنے غلط کو، اس کے سامنے برائیوں کو، اس کے سامنے مصیبتوں کو، اس کے سامنے تکلیفوں کو الگ رنگ دکھا کر کے بتلاتا ہے جو وہ کیا کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے ہماری اور آپ کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، تمام کے تمام مسائل کا حل جو ہے دعا ہے۔ دعا بھی جو ہے مسائل کا ایک حل ہے، دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام کرنے کا ایک ذریعہ دعا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ مثالوں کو دیتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک، تقریباً 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لاتے، چند ہی لوگ ایمان لاتے ہیں، چند ہی لوگ نوح علیہ السلام کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بظاہر بے بس ہوتے ہیں، اپنے انفرادی طور پر لاچاری کا اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اگر انسان سلیقے کے ساتھ، اگر انسان قرینے کے ساتھ، اگر انسان عاجزی اور اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو دعا کے اگر 4-3 الفاظ ہی جو ہے اس کے حالات کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آئیے نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ نوح علیہ السلام تنے تنہا ہے، دشمن جو ہے اسی طریقے سے تمام کے تمام اسباب و وسائل کو اپنائے ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں فدا ربہ، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر۔ دعا کے 3 الفاظ ہیں، 3 ورڈ ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں مغلوب ہوں، اے اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب کا نزول ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فی موج کالجبال، اس طرح موج اور اس طرح طوفان آیا کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سیلاب، تاریخ انسان کا سب سے بڑا جو ہے طوفان آیا اور اس طوفانوں میں وہ لوگ بہہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ آسمانوں سے جو ہے بارش، آسمان سے جو اللہ رب العالمین نے پانی کو برسایا اور زمین سے پانی ابل پڑا اور پانی میں جو اس طرح غرقیاب ہو گیا ہے۔ غرقیاب یعنی اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے 3 الفاظ میں دعا کرتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہوں میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے مدد فرمائی۔ حضرات، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلتے ہیں، فرعون کی ظلم و ستم سے بچ کر جب نکلتے ہیں، مدین پہنچتے ہیں، مدین بھی تنے تنہا پہنچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے آپ کو تنے تنہا پاتے ہیں اور اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی بے سہارا، کبھی بھی اللہ رب العالمین تنے تنہا نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی اللہ رب العالمین اس طرح مایوس نہیں کریں گے۔ اس مشکل سے مشکل ترین گھڑی میں اور اسی طرح اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو خیر میرے اوپر نازل فرمانے والا ہے یا اتارنے والا ہے، میں اس کا سب سے
زیادہ مستحق ہوں، میرے اس کے ذریعے سے مدد فرما۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہی زندگی میں، موسیٰ علیہ السلام کے اسی واقعے میں یہ باتوں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جن بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، سیراب کیا تھا، اسی بچیوں نے جا کر جب گھر میں انفارم کیا، اطلاع کیا، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اسی کے ذریعے سے جو ہے مدد حاصل ہوئی۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھی اور ایک ذریعہ ملا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، انسان اگر تنے تنہا ہو، انسان اگر اکیلے ہو، انسان اگر بے بس ہو، انسان اگر اسی طرح لاچار ہو، اس مشکل سے مشکل ترین حالات میں انسان کو دعا کرنا چاہیے، انسان کو اللہ رب العالمین سے فریاد کرنا چاہیے۔ مکی زندگی میں دیکھیے، مکی زندگی کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی اسی طرح سے گزارتے ہیں۔ 23 سالہ زندگی کا جو ہے مطالعہ کیجئے، مکی اور مدنی زندگی جو 23 سالہ زندگی ہے اس کو پڑھیے، آپ کو ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ہتھیار کو کس طرح استعمال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیسے کیے۔ یہ نبی کی زندگی ہمیں اور آپ کو سکھلائے گی۔ مشرکین کی شرارت جب مکی زندگی میں بڑھ گئی، مشرکین کی شرارت اور بدماشی جب مکی زندگی میں تیز ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ کفار کے مقابلے میں قحط سالی کے ذریعے سے میری مدد فرما۔ کہتے ہیں تفسیر نگاروں نے اور تشریح کرنے والوں نے لکھا ہے، موسیٰ علیہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا کی تو اس طرح قحط سالی میں مبتلا ہوئے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط سالی میں لوگ مبتلا ہوئے تھے، لوگ بھوک میں اور اسی طریقے سے شدت سے تڑپنے لگا۔ بھوک اور شدت سے جب تڑپنے لگا، حضرت ابو سفیان جو رشتے میں آپ کے جو ہے لگتے تھے، حضرت ابو سفیان جب اسلام بھی قبول نہیں کیے تھے، اسلام بھی نہیں لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اسألک باللہ والرحم، اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں اس عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے، اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے، ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب عذاب دور ہو گیا، بھوک اور قحط سالی جب ہٹ گیا، پھر ان لوگوں کی شرارت، پھر ان لوگوں کی بدماشی بڑھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب دعا کیے، اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیے، اللہ رب العالمین نے دعاؤں کو سنا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب ستائے گئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو پریشان کیا گیا تھا، ستایا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔ قنوت نازلہ کا اہتمام کب کیا؟ جب قبیلہ ران اور زکوان کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر ایک ایمان لانے کا ڈھونگ رچایا، ایمان لانے کا بہانہ بنایا اور کہا کہ رال اور زکوان میں صحابہ کرام کو بھیجئے، صحابہ کرام کو روانہ کیجئے، ہم لوگ اسلام قبول کریں گے، ہم لوگ جو ہے اسلام لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بات کو سن کر، ان کی بات کو مانتے ہوئے آپ نے 70 قاریوں کو جو ہے روانہ کیے تھے، 70 حفاظ کو آپ نے روانہ کیے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ اوباش قسم کے لوگ، قبیلے ران اور زکوان کے لوگ اس طرح سے لے جا کر بیر معونہ کے پاس 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ دھوکے سے جب مار دیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ 30 روز یا 40 روز مسلسل ان کے خلاف بد دعا کیے تھے، اور بد دعا کرنے کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے، یہ لوگ جو ہے برباد ہوئے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ظالم کی تباہی اور بربادی کے لیے ظالم کا نام لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیا کرتے تھے۔ جب دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کو روانہ کیا، دعوت دین دینے کے لیے رقے کو، خطوط کو ارسال کیا، اور ارسال کس بادشاہوں کو کیے؟ مصر کے بادشاہوں کو، روم کے بادشاہوں کو، ایران کے بادشاہوں کو، قیصر و قسرا کے بادشاہوں کو آپ نے دعوت خطوط روانہ کیے۔ دعوت خطوط روانہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رقے کو جب اسی طریقے سے قیصرا کے بادشاہ نے
بےعزتی کرتے ہوئے، یعنی اس کی جو ہے اسی طرح ہتک آمیز کرتے ہوئے، اسی طرح بے حرمتی کرتے ہوئے اس خط کو پھاڑ ڈالا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف لاحق ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصرہ کے نام لے کر کے بددعا کیا تھا۔ دعا کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد مسق رسالتی مسق اللہ ملکہ، اے اللہ اس نے میرے خط کو پھاڑا، اے اللہ تو اس کے حکومت کو برباد کر دینا، اس کی حکومت کو تہس نہس کر دینا۔ اور ہوا بھی یہی کہ انہی کے لوگوں نے، قیصر و کسریٰ کے ہی اپنے لوگوں نے ان کی حکومت کو تہس نہس کیا، ان کی حکومت کو جو ہے برباد کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے میری ماں اور بہنوں کہ انسان کے سامنے حالات کیسے بھی رونما کیوں نہ ہو، انسان کے سامنے حالات کس طرح کے درپیش کیوں نہ ہو، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے سامنے چاہے اسباب و وسائل بند کیوں نہ ہو جائے، انسان کے سامنے چاہے حالات کس طرح کے رونما نہ ہو جائے، غزوہ احزاب کا واقعے کو دیکھیں، غزوہ خندق کے واقعے کو دیکھیں، 10,000 دشمنان اسلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ کتنے 10,000 کی تعداد میں، اتنی تعداد کبھی متفق نہیں ہوئے، اتنی تعداد میں دشمن کبھی بھی حملہ ور ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن میرے اسلامی بھائیوں دشمن جو ہے اسباب سامان سے، دشمن جو ہے ہتھیار سے لیس ہو کر آئے اور اس میں یہود اور مشرک دونوں مل گئے، کبھی بھی اس طرح سے اتفاق کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اس جنگ میں، لیکن اس لڑائی میں اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک گھڑی میں بھی تدبیر کی، اس نازک گھڑی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی اختیار کی اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور دعا کرنے کی وجہ سے دشمن جو ہے ناکام اور شکست ہو کر نامراد ہو کر لوٹے۔ مسلمانوں کو کوئی تکلیف، مسلمانوں کو کسی طرح کی کوئی غزن نہیں لاحق ہوئی اور تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ اتنے تیاری کے ساتھ آنے کے باوجود، اتنے پریپریشن کے باوجود مسلمانوں کا کچھ نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کی تدبیر کے آگے، کیونکہ اللہ کی تدبیر کے آگے، اللہ کے پلان کے آگے انسان کا پلان، انسان کی تدبیر فیل ہو جاتا ہے۔ انسان چاہے کتنے بھی تدبیر کیوں نہ کر لے، انسان چاہے کتنا بھی اسباب کیوں نہ اپنا لے، ہمارے سامنے اگر اسباب مہیا بھی ہو، ہمارے پاس سامان بھی کیوں نہ موجود ہو، ہمیں دعا کرنا نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں دعاؤں کا سہارا نہیں لینا بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جب بندہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس لاکھ تدبیریں کیوں نہ ہو، آپ کے پاس لاکھ منصوبہ بندی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کتنے اسباب و وسائل کیوں نہ ہو، دعا کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت حالات میں، اس وقت اور اس حالات میں جو آزمائش بھرے حالات ہمارے سامنے، آپ کے سامنے رونما ہے، ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، دشمن مسلمانوں کے اوپر اس طرح یلغار کر رہا ہے، دشمن مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑا ہے جس طرح سے بھوکے بھیڑیے دسترخوان پر یا اسی طریقے سے شکاری پر ٹوٹ پڑتا ہے، اس طرح سے آج ہمارے اور آپ کے اوپر حالات رونما ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں ایسے حالات میں، ایسے ناگفتے بھی موقع پر ہمیں اور آپ کو دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھے، اگر ایک بندے کی اگر دعا قبول ہو گئی، ایک بندے کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا، تو حالات کو بدلنے کے لیے، حالات کو اسی طریقے سے بدلنے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے، جس کو مستجاب الدعویٰ کہا جاتا ہے۔ ایک بندے کی اگر دعا قبول ہو گئی، ایک بندے کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا، یقیناً حالات جو ہے ہمارے سازگار ہوں گے۔ اس لیے مومن ہونے
ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ دعا کرنا نہ بھولے۔ ایک بندی کی دعا حالات کو بدلنے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انسان ایمان کی حالت میں اور یقین اور توکل کی حالات میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حالات اس طرح سے رونما ہو، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے جڑنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ دعا جو ہے عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کس طرح سے ہم اور آپ نماز شروع کرتے ہیں، ہم اور آپ نماز کی ابتدا کرتے ہیں، نماز کا آغاز کرتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے دعا ہی دعا پڑھتے ہیں، دعائے ثنا سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا سے ختم کرتے ہیں، اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اس طرح کی دعائیں پڑھ کر ہم اور آپ سلام پھرتے ہیں، اللہ سے سلامتی کی، اللہ سے برکتوں کے ذریعے سے ہم اور آپ جو ہے نماز ختم کرتے ہیں۔ تو نماز شروع سے لے کر اخیر تک جو ہے ہم اور آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو دعا جو ہے عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء سلاح المومنین کہا ہے، دعا مومنین کے لیے ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، اس ہتھیار کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، میں نے آپ کے سامنے نبیوں کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کی روشنی میں نے بتایا، آپ کے سامنے واضح کیا کہ انسان کو اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ جب بندہ انسان سے سوال کرتا ہے، بار بار جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، تو بندہ جو ہے انسان کو فقیر کہتا ہے، اسی طریقے سے محتاج اور قلاس ہونے کا طعنہ دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے آؤ میرے پاس، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری ضرورتوں کو، میں تمہاری فریاد کو پوری کرنے والا ہوں۔ شرط تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو پکار کر کے دیکھے، اللہ سے مانگ کرتے دیکھے، اللہ کو یاد تو کر کے دیکھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف ایک قدم آئیں گے، اللہ دو قدم آپ کی طرف بڑھ کر آئے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ رب العالمین تمہارا ذکر خیر کرے گا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ سے ہم اور آپ فریاد نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے غصہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، میرے بھائیوں ہم اور آپ جائزہ لیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے دعا نہیں کرتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے مانگنے کے بجائے، اللہ سے دعا کرنے کے بجائے کسی اور سے دعا کرتے ہیں، کسی اور کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں، کسی اور کے یہاں جا کر دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ سے ہی دعا کرنا چاہیے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا خلاصہ، آج کے درس کا یہی نچوڑ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اللہ سے کثرت سے دعا کریں، دعا کرتے ہوئے ہم اور آپ مایوس نہ ہو، ہم اور آپ جو ہے اسی طرح سے مایوس نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے عطا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے خیر میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو اپنی جائز ضروریات اور جائز تمناؤں کو اللہ رب العالمین ہم سب کو پوری فرمائیں، آمین۔ الہ العالمین جب تک زندگی ملے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی زندگی اللہ نصیب فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو جب تک زندگی ملے ایمان اور اسلام کی زندگی اللہ نصیب فرما، آمین۔ الہ العالمین امت مسلمہ جہاں پریشان ہے، جہاں تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما، آمین۔ اے اللہ ان کی غیب امداد فرما، آمین۔ الہ العالمین ان کے لیے غیب امداد عطا فرما، آمین۔ اے اللہ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اے اللہ ظالموں کو انجام تک
ظالموں کو اللہ تو ٹھکانے تک پہنچا، آمین۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ الہ العالمین امت مسلمہ جو بیماریوں میں اسی طرح تکلیفوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین امت مسلمہ کے کاروبار میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہمارے جسم سے جب روح پرواز ہو، اللہ ہم سب کو کلمے والی، اللہ ہم سب کو ایمان والی، اللہ ہم سب کو شہادہ والی موت اللہ نصیب فرما، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔